بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ردرفورڈ ماڈل کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم پوسٹولیٹس اور ڈیفیکٹس پڑھیں گے ردرفورڈ ماڈل کے حوالے سے۔ فرسٹ آف آل، ردرفورڈ ماڈل نے ہمیں ایٹم کی نیوکلیس کے بارے میں بتایا کہ ایٹم کے اندر ایک سینٹر ہوتا ہے جس کو نیوکلیس کہا جاتا ہے، اور اس نیوکلیس کے ارد گرد ہمارے پاس شیلز ہوتے ہیں جس میں الیکٹران پارٹیکل ریوالو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پوسٹولیٹس یعنی مین پوائنٹس کیا تھے ردرفورڈ ماڈل کے؟ نمبر 1 تھا کہ ایٹم ہمارے پاس ایٹم کے اندر ایک سینٹر ہوتا ہے جس کو نیوکلیس کہتے ہیں، اور اس نیوکلیس کے اندر پروٹون اور نیوٹرون پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ کیا تھا کہ الیکٹران جو ہیں وہ ہائی سپیڈ کے ساتھ اس نیوکلیس کے ارد گرد راؤنڈ چکر لگاتے ہیں، جیسے کہ پلینٹس جو ہیں وہ سن کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ایسے الیکٹران نیوکلیس کے گرد۔ تھرڈ پوائنٹ یہ تھا کہ الیکٹران جو ہیں وہ نیوکلیس اور الیکٹران کے بیچ میں ایک فورس ہے جس کو سینٹریپیٹل فورس کہتے ہیں، اور وہ فورس الیکٹران کو اس گول چکر میں گھماتا ہے اور اس کو جو ہے اپنے آربٹ سے دوسرے آربٹ میں جانے کی پرمیشن نہیں دیتا۔ فورتھ پوسٹولیٹ یہ تھا کہ نیوکلیس کا جو سائز ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اسمال ہے، اور ایٹم اندر سے زیادہ اس حصہ جو اس کا ہے مطلب میجر پورشن یا زیادہ تر ایٹم اندر سے خالی ہے، ایمٹی ہے ہمارے پاس۔ ففتھ پوائنٹ یہ تھا کہ ایٹم نیوٹرل ہے، یعنی کہ پروٹون اور الیکٹران نمبر ہر ایک ایٹم میں ایکول ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو نیوٹرل کہتے ہیں، مینز پازیٹیو چارجز اور نیگیٹو چارجز کسی بھی ایٹم میں وہ آپس میں ایکول ہیں نمبر میں۔ اور 6 پوائنٹ کیا تھا کہ نیوکلیس کی وجہ سے ایٹم کا سائز یعنی ماس ہوتا ہے۔ اگر نیوکلیس سائز میں بڑا ہوگا تو ایٹم کیا ہوگا؟ ہیوی ہوگا۔ اگر نیوکلیس سائز میں چھوٹا ہے تو ایٹم بھی ماس میں کم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ردرفورڈ ماڈل کے کچھ ڈیفیکٹس بھی ہیں، یعنی کہ اس کے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو بعد میں سائنٹسٹ نے پروو کیے کہ یہ ردرفورڈ ایکسپیریمنٹ کے رانگ پوائنٹس ہیں، یعنی ان پوائنٹس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، یا پریکٹیکلی یا ایکسپیریمنٹلی وہ پوائنٹس غلط ثابت ہوئے۔ ان میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ردرفورڈ نے ہمیں بتایا، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا، کہ الیکٹران نیوکلیس کے گرد ایسے چکر لگاتا ہے جیسے کہ پلینٹ سن کے گرد لگاتے ہیں، سورج کے گرد۔ تو ردرفورڈ کا یہ بات اس کی ریجیکٹ ہو گئی، کیونکہ ایٹم تو سائز میں چھوٹا ہے، الیکٹران ایٹم کے اندر پایا جاتا ہے یعنی اور بھی چھوٹا ہے سائز میں، تو یہ پلینٹس کے ساتھ کمپیئر کرنا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ میکسویل نے یہ بتایا کہ الیکٹران ہمارے پاس چارج پارٹیکل ہے، یعنی الیکٹران پہ نیگیٹو چارج ہے۔ اگر وہ نیوکلیس کے ارد گرد چکر لگائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ نیوکلیس کے ساتھ ٹکرا جائے گا، یعنی کولائڈ کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو کہ ایسے نہیں ہوتا۔ اگر نیوکلیس کے ساتھ الیکٹران ٹکرا جائے تو پھر تو ایٹم ہی ختم ہو جائے گا، پھر ہمارے پاس مطلب یونیورس میں ایٹم ایگزسٹ نہیں کرتا۔ حالانکہ ایسے بات نہیں ہے، پورا یونیورس ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے بنا ہے جس کو ایٹم کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا ڈیفیکٹ تھا۔ تھرڈ ڈیفیکٹ کیا تھا کہ ایٹم کیا کرتا ہے؟ مسلسل جو ہے انرجی نکالتا ہے اپنی باڈی سے، اور وہ انرجی کیا ہوتی ہے؟ لائٹ کے فارم میں ہوتی ہے، لائٹ، روشنی کی فارم میں، جس کو بعد میں سائنٹسٹ نے غلط ثابت کیا اور اس پوائنٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ فائنل پوائنٹ کیا تھا کہ ایٹم جو ہے وہ ہمیں ردرفورڈ ماڈل کے مطابق وہ ہمیں کسی بھی ایلیمنٹ کی کیمیکل پراپرٹیز کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرتا، تو اس وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیو ماڈل آیا
اس کو کہتے ہیں بوہر ماڈل، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔